الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی نے آپ کے اوپر میرے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اس اللہ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہمیں بنایا ہے. ابھی ماشاءاللہ آپ سب پڑھ رہے تھے کہ ہماری زندگی کی آخری سانس جب نکلنے کا وقت آوے، موت کا وقت آوے، تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آخری سانس ہمارا ایسا نکلے. اللہ تعالی نے اس وقت بھی آپ کو اور مجھے کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے. یہ کلمہ پڑھتے رہا کرو. یہ بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے. دو کلمے ہیں. ایک کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں اور کلمہ طیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ کا میننگ یہ ہوتا ہے عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے.
عبادت کے لائق کس کی ذات ہے؟ ارے بولو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ۔ عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے۔ سجدہ کس کے سامنے کریں گے؟ اللہ کے سامنے۔ دعا کے لیے ہاتھ کس کے سامنے اٹھائیں گے؟ اللہ کے سامنے۔ ہمارے مالک کون ہیں؟ ہم کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اپنے دل میں فٹ کرنا ہے۔ کہتے ہیں یقین۔ یقین کا میننگ کیا ہے؟ دل میں، دماغ میں فٹ کر دو کہ عبادت کریں گے اللہ کی، سجدہ کریں گے اللہ کا، سوال کریں گے اللہ سے، مدد مانگیں گے اللہ سے۔ اور بھائیوں، ہمارا بھروسہ بھی ہمارے اللہ پر ہے۔ کس پر بھروسہ ہے؟ اللہ کے اوپر۔ بہت اچھی طرح سن لو، کسی حکومت پر، کسی سرکار پر، کسی ستا کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے۔ اللہ ہمارا بنائیں گے۔ کون بنائے گا؟ ہماری حفاظت کریں گے اللہ، ہماری مدد کریں گے اللہ۔ ہمارا بھروسہ کس پر؟ اللہ کے اوپر۔ اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کام بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارا بھروسہ کس پر؟ اللہ کے اوپر۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی ستا، دنیا کی کوئی سرکار پر ہمارا بھروسہ نہیں، بلکہ ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کام بنا دیتے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ دنیا میں تکلیف آتی ہے، اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے، تکلیف آتی ہے۔ مزے تو ہم کریں گے جنت میں جا کر کے۔ کہاں مزے کریں گے؟ جنت میں جا کر۔ کہو انشاءاللہ۔ موج مزے کرنے ہیں جنت میں جا کر۔ دنیا تکلیف کی جگہ ہے، یہاں تکلیف آتی ہے۔ یہاں تو پابندی بھی بہت ہے، بہت پابندی ہے دنیا کے اندر تو۔ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ بہت قاعدے ہیں، بہت قانون ہیں، بہت پابندیاں ہیں۔ دنیا میں لوگ کہیں گے، قرآن کہے گا، اللہ کہیں گے شراب مت پیو۔ اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو، ڈرگز مت کھاؤ، شراب مت پیو، ڈرگز مت کھاؤ، یہ اللہ کہتے ہیں۔ شراب حرام ہے، ڈرگز حرام ہے، لیکن جنت میں جب چلے جائیں گے تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ شراب کی نہر ہم کو دیں گے، شراب کی نہر دیں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ پاکیزہ بہترین شراب دیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ
شرابا طہورا، اللہ پاک شراب پلائیں گے جنت کے اندر، پاک شراب۔ تھوڑے سے آگے آ جاؤ، پیچھے بعض بھائی کھڑے ہوئے، تھوڑے تھوڑے آگے آگے آ جاؤ، تھوڑے آگے آ جاؤ۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہا دنیا میں شراب حرام ہے، ڈرگز حرام ہے، چرس حرام ہے، گانجا حرام ہے، افین کھانا حرام ہے، دنیا میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں ان کو شراب کی نہر سے پلائیں گے، خدا پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ جنتیوں کو پاک شراب پلائیں گے، کیا مزہ آئے گا، اللہ پلا رہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، شراب ہے، ڈرگز ہے، گانجا ہے، افین ہے، ایسی سب چیزیں چھوڑو، جس میں بھی عادت ہے چھوڑو، یہ حرام چیز ہے، یہ گناہ کی چیز ہے، یہ برائی کی چیز ہے، اس کو چھوڑو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب، جگار، لاٹری، یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جو مسلمان اس کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر شراب کی پاک نہروں سے پلائیں گے، کیا مزہ آئے گا کہ اللہ جنت میں پلائیں گے۔ تو یہ دنیا جو ہے نا پابندی کی جگہ ہے، بہت پابندی ہے یہاں، پابندیاں بہت۔ دنیا میں سونا حرام ہے، گولڈ مرد پہن نہیں سکتا، عورتیں پہنے۔ مرد کے لیے گولڈ پہننا حرام، سلور چاندی حرام، صرف 4 گرام کی چاندی کی ویٹی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ چاندی کی اور کوئی چیز نہیں پہن سکتا، صرف چاندی کی ویٹی، وہ بھی 4 گرام کی، اس سے زیادہ کے نہیں۔ یہ چین پہننا حرام ہے، کڑا پہننا حرام ہے، اس طرح کی چیزیں پہننا چاندی اور سلور کی حرام ہے دنیا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جب ہم جائیں گے تو اللہ جنتیوں کو پورے ہاتھ کے اندر گولڈ اور سلور پہنائیں گے، اللہ پہنائیں گے جنت کے اندر، پورے ہاتھ پر گولڈ ہوگا، سلور ہوں گے، چاندی اور ہیرے موتی لگے ہوں گے اس کے اوپر، ایسا سونا چاندی اللہ پہنائیں گے۔ کہ دنیا میں سونا چھوڑ دو، اللہ جنت میں سونا پہنائیں گے۔ دنیا میں شراب چھوڑو، اللہ جنت کی پاکیزہ شراب پلائیں گے، کیا مزہ ہوگا وہاں جنت کے اندر۔ دنیا پابندی کی جگہ ہے، بہت پابندی۔ اصلاح معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے پوسٹر پر اصلاح معاشرہ۔ اصلاح عربی اور اردو میں بولتے ہیں، گجراتی میں کہتے ہیں سدھارنا، یعنی سدھر جانے کا، اور معاشرہ اردو میں بولتے ہیں، گجراتی میں کہتے ہیں سماج، سوسائٹی، یعنی اپنے سماج کو سدھارو، اپنے سماج میں جو برائی اور خرابی ہے اس کو ختم کرو، سماج میں جتنی گندی بری غلط بات ہے اس کو ختم کرو، اور سماج کو اچھا بنا دو، اس کو کہتے ہیں اصلاح معاشرہ۔ اور سماج کو اچھا بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کلمے کا دوسرا حصہ ہے، ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، تو پہلا حصہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب آگے کیا پڑھنا ہے؟ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے سماج کو اگر اچھا سماج بنانا ہے تو محمد الرسول اللہ پر آنا ہے ہم کو، تو سماج اچھا بن جائے گا۔ محمد الرسول اللہ کا میننگ یہ ہے کہ سماج بنتا ہے انسانوں سے، 1 2 3 4 5 50 100 1000 آدمی مل کے سماج بنتا ہے، تو سماج کا ہر آدمی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آ جاوے۔ سماج کا ہر آدمی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاوے تو ہمارا پورا سماج اچھا پاکیزہ اور نورانی بن جائے گا۔ یہ ہے سماج کو اچھا بنانے کا طریقہ۔ تو دل بنتا ہے، ایمان بنتا ہے لا الہ الا اللہ سے، معاشرہ اور سماج بنتا ہے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے۔ اسی لیے ہمیں اپنے کلمے کو زبان سے پڑھنا اور دل کے اندر کلمے کو فٹ کر دینا ہے، دماغ کے اندر کلمے کو ہمیں مضبوط کر دینا ہے اور کلمے کی مطابق زندگی گزارنا ہے، تو ہمارا سماج ٹھیک ہو جائے گا۔ تو پھر سے اپنا ایمان تازہ کرو۔ ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عبادت کے لائق کون؟ اللہ۔ اور زندگی ہم گزاریں گے، بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہ ہو گیا محمد الرسول اللہ۔ ایک دوسرا کلمہ ہے، اس کو ہم کہتے کلمہ شہادت۔ اس کلمے کا نام کیا ہے؟ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں ساکشی بنتا ہوں، گواہی دیتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سب انگلی اٹھا کے پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہے کلمہ شہادت۔ اور ابھی آپ نے سنا یہ کلمہ شہادت جنت میں لے جائے گا۔ یہ کلمہ شہادت کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی، ہمارے نبی جی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، لاسٹ پروفیٹ، آخری نبی، انتم نبی۔ حضور کے بعد قیامت تک دنیا میں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ اچھی طرح دماغ میں رکھ لو، ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں اللہ کا کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کے آخری نبی، انتم نبی، لاسٹ پروفیٹ کون ہے؟ سب بولو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی لیے ہم کلمہ شہادت میں یوں پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سچے اور پکے رسول۔ دیکھو حضور کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ایک نبی آئیں گے، پرانے نبی آئیں گے، اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 600 برس پہلے ایک نبی تھے دنیا میں، اللہ کے ایک پیغمبر تھے۔ اس پیغمبر کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو لوگ یسوع خرستی کہتے ہیں، گجراتی میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یسوع خرستی، اور انگلش میں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ جیجس۔ کیا بولیں گے؟ جیجس بولیں گے، گاڈ جیجس بولیں گے۔ تو اچھی طرح یاد رکھو مسلمانوں، بہت قیمتی مجلس میں بیٹھے ہو، آج ہمارا ایمان بھی صحیح کرنا ہے، ہمارا عقیدہ بھی صحیح کرنا ہے، ہمارے معاشرے کو بھی صحیح کرنے کی نیت لے کے جانا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ جیجس یہ خدا نہیں ہے، یہ گاڈ نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ جیجس اور یسوع اللہ خدا نہیں ہے، وہ گاڈ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو بھی سمجھا، اپنے بچوں کو بھی سمجھا، اس لیے کہ ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ہائی اسکول میں جاتے ہیں، وہاں ان کو پڑھاتے ہیں جیجس از گاڈ، یسوع خدا، یسوع بھگوان۔ تو کہنے کا نہیں، عیسیٰ خدا نہیں ہے، عیسیٰ بھگوان نہیں ہے، عیسیٰ جیجس گاڈ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہم کو ان کو لیسن دینا ہے، یہ ان کو سبق دینا ہے، یہ عقیدہ سکھلانا ہے، اور یہ بات ان کے دماغ کے اندر ہم کو بٹھانا ہے۔ تو قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے دنیا میں، یہودی لوگوں نے ان کو قتل کرنے کا پلان بنایا، مرڈر کرنے کا، کاٹ ڈالنے کا، اور یہودی لوگوں نے آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے کارڈن کر لیا، گھیر لیا، پکڑنے کے لیے گھیر لیا، اور ایک پہلوان کو لے کر کے آئے اور پہلوان کو گھر میں بھیجا، جاؤ عیسیٰ کو پکڑو، جیجس کو پکڑ کے لاؤ، اور پکڑ کے لا کے ان کو پھانسی پہ چڑھانا ہے۔ وہ جو کراس کے نشان آتے ہیں یہ غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکایا نہیں گیا، کراس پہ چڑھایا نہیں گیا، ان کو کراس پہ لٹکایا نہیں گیا، یہ قرآن کہتا ہے، اور قرآن نے سچی بات کہی، صحیح بات کہی۔ وہ پہلوان کو لے کے آئے اور کہا بھیجو گھر میں پہلوان کو کہ وہ عیسیٰ کو پکڑ کے لائے۔ اللہ اللہ، چاروں طرف سے عیسیٰ کے نبی کے گھر کو گھیر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک
وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، عیسیٰ ٹینشن مت لو، یہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، یہ یہودی آئے ہیں، چاروں طرف سے آپ کے مکان کو کارڈن کر لیا ہے، لیکن آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، ہم آپ کو زندہ پورا آسمان پہ اٹھا لیں گے۔ اور اللہ نے جبرائیل فرشتے کو بھیجا، فرشتوں کے سردار ہے جبرائیل امین۔ عیسیٰ جس گھر میں تھے وہ گھر کی ایک سیلنگ چھت کھل گئی، جبرائیل امین آئے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھایا اور اٹھا کے لے کے آسمان پر چلے گئے، عیسیٰ کو آسمان پر لے کر کے چلے گئے۔ اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی جی حضرت محمد الرسول اللہ، کہو محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، معراج میں گئے تھے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو کہتے ہیں رجب میں معراج ہوئی تھی اللہ کے نبی کی، معراج میں گئے تھے حضور۔ تو معراج تو کتنا عجیب سفر تھا نبی جی کا، کتنا عجیب سفر معراج۔ اس زمانے کے اندر کار نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، پلین نہیں تھا، ہیلی کاپٹر نہیں تھا، جنت میں سے براق نام کا ایک جانور آیا، براق، برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں، لائٹ جو بجلی ہوتی ہے اس کو براق برق کہتے ہیں۔ اتنی فاسٹ اسپیڈ والا وہ جانور جنت میں سے آیا کہ ایک قدم یہاں پڑے تو دوسرا قدم اتنی دور پڑے جہاں انسان کی نظر بھی نہیں جا سکتی، اتنی دور اس کا دوسرا قدم پڑے، ہائی اسپیڈ۔ یہ براق جنت سے لایا گیا اور پیارے نبی جی مکہ سے براق پر بیٹھے اور براق پر اڑ کر کے نبی جی چلے، ہوا میں اڑ کر کے چلے۔ اللہ نے نبی جی کو ہوا میں اڑایا، براق پر بیٹھ کے اڑایا اور اڑ کر کے نبی جی جا رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 15واں سپارہ شروع کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ اللہ ہر عیب سے پاک، ہر خامی سے پاک، وہ اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں لے گئے، مکہ سے پیلسٹائن لے گئے، مسجد اقصی لے گئے، بیت المقدس لے گئے، وہاں سے 7 آسمان پر لے گئے، 7 آسمان سے آگے اللہ نے اپنے دربار میں نبی جی کو بلایا اور ڈائریکٹ آمنے سامنے میرے اور آپ کے نبی جی نے اللہ سے بات چیت کی۔ کتنا پیارا معراج کا سفر ہوا پیارے نبی جی کا، سبحان اللہ۔ اللہ لے کر کے گئے، براق پر لے کر کے گئے، جبرائیل ساتھ میں چلے اور 7 آسمان پر بلایا اور بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے گفٹ دی۔ کیا گفٹ دی؟ نبی جی اپنی امت کے لیے 50 نماز کی گفٹ لے کر کے جاؤ، یہ 24 گھنٹے میں 50 نماز پڑھنی ہے، اور ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر کے جاؤ۔ کیا خوشخبری؟ سننے سے پہلے سب پڑھو سبحان اللہ۔ کیا خوشخبری لے کر آئے؟ نبی جی آپ کی امت کو کہہ دینا جو شرک نہیں کرے گا میں ان کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنی بڑی خوشی کی بات کہلوائی۔ اپنی امت کو کہہ دینا نبی جی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہہ دینا کہ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار مت بنانا، کسی کو پارٹنر مت بنانا، میں تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا۔ کتنے معاف کرنے والے ہمارے اللہ، کتنی بڑی خوشی کی خبر لے کے حضور آئے معراج کی رات میں سے۔
مسلمانوں شرک مت کرو، ایمان کو مضبوط بناؤ، صرف اور صرف ہم عبادت کریں گے کس کی؟ اللہ کی۔ یہ کلمہ ہم کو سکھاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ سجدہ کس کا کریں گے؟ مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے۔ اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو نبی جی تحفہ لے کر آئے، اپنی امت کو میسج دے دو، یہ میسج شیئر کرو اپنی امت میں کہ جو بھی شرک نہیں کرے گا میں ان کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ میری آپ کی شرک سے حفاظت کرے، پکا ایمان والا اللہ ہمیں بنا دے، تو انشاءاللہ جنت پکی ہے اپنے لیے، سب جنت پکی ہے۔ کہو جنت میں بھی انشاءاللہ مل جل کے بیٹھیں گے، ہاں وہاں شراب کی نہروں کے کنارے بیٹھیں گے، اور ایسے نہیں بیٹھیں گے، حوروں کو ساتھ لے کے بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ، کیا مزہ آئے گا۔ نوجوانوں، یہ دنیا کی گندی اور فانی میلی پرائی لڑکیوں پر کیا مرتے ہو؟ جنت کی حوروں پر مرو، جنت کی حوروں سے محبت کرو، جنت میں خدا نے حور بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، خدا فرماتے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم جنت میں حوروں کے ساتھ تمہاری شادیاں کرائیں گے، نکاح کرائیں گے۔ اور کتنی خوبصورت ہے جنت کی حور، کتنی خوبصورت ہے جنت کی حور۔ تمہیں مس یونیورس اور مس ورلڈ اچھی لگتی ہے، کان کھول کے سن لو، حدیث پاک میں آتا ہے جنت کی ایک حور، جنت کی ایک عورت جنت میں سے دنیا میں ایک مرتبہ اپنا منہ دکھا دے تو ساری دنیا اس کے چہرے کی خوبصورتی سے چمکنے لگ جاوے۔ ایک مرتبہ اپنا منہ دکھا دے دنیا میں جنت کی حور تو ساری دنیا اس کے چہرے کی خوبصورتی سے چمکنے لگے۔ ایسی حوریں انشاءاللہ جنت میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے لالچ کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ تو نبی جی معراج میں گئے، خوشخبری لے کر آئے کہ بھائی تمہاری امت میں جو بھی شرک نہیں کرے گا اللہ اس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور تیسری چیز لے کر کے آئے نبی جی، 3 گفٹ لائے تھے معراج کی رات میں۔ پہلی گفٹ لائے تھے 50 نماز۔ کتنی نماز؟ 50 نماز۔ دوسری گفٹ کون سی لائے؟ کہ جو شرک نہیں کرے گا اللہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور تیسری گفٹ لے کر کے آئے جو ہم قبرستان میں پڑھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں اس مبارک مجلس سے نیت لے کے جاؤ کہ آج سے روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں گے اس کو۔ یہ نبی جی کو تیسری گفٹ اللہ نے معراج میں دی، معراج میں بلا کر کے دی۔ کیا دیا؟ الف لام میم کی جو سورت ہے جس کو سورت البقرہ کہتے ہیں، اس کی آخری آیت وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جو مسلمان رات کو پڑھ لے وے، جو مسلمان عشاء کے بعد پڑھ لے وے، اللہ اکبر، اللہ اس کے گھر کی حفاظت کریں گے، اللہ اس کو تہجد کا ثواب دیں گے، اللہ برکتوں سے نوازیں گے۔ کیا پڑھیں گے عشاء کے بعد؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یہ روز عشاء بعد پڑھنے کی عادت بناؤ. پورا قرآن اچھی طرح سنو، پورا قرآن آسمان سے زمین پہ آیا، لیکن یہ مبارک آیت قرآن کی ایسی ہے کہ اللہ نے وہ دینے کے لیے نبی جی کو معراج میں بلایا، اور معراج میں بلا کر کے یہ مبارک آیت قرآن کی عطا فرمائی. اور کتنی زبردست آیت ہے. صرف آخری آیت کا میننگ میں آپ کو بتلاؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا. آخری آیت میں ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دو، ہم آپ کے گنہگار بندے. واعف عنا واغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت کر دو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ آپ ہمارے اوپر مہربانی کر دو. آپ کی مہربانی چاہیے. کس کی مہربانی چاہیے؟ اللہ کی مہربانی. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اے اللہ ہمارے مالک آپ ہو. انت مولانا، ہمارے مالک کون؟ اللہ. ہماری حفاظت کرنے والے کون؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، آپ ہی ہماری مدد کر دو. اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ ہماری مدد کر دو. اے اللہ مدد کون کرے گا؟ مدد کون کرے گا؟ اللہ ہی مدد کریں گے. رحم کون کرے گا؟ اللہ رحم کریں گے. معاف کون کرے گا؟ اللہ معاف کریں گے. بھائیوں حالات بہت نازک ہے، لیکن ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہمارا بھروسہ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کا کام بنا دے. تو نبی جی 3 گفٹ لے کے آئے تھے معراج میں سے. یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ نے رجب دیا، اللہ شعبان دے رہے، اللہ رمضان دے رہے. کہو آمین. اللہ نے رجب دیا، اللہ شعبان دے رہے، اللہ رمضان دے رہے. کہو آمین. دعا مانگو. پیارے نبی جی نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب میں برکت دو، شعبان میں برکت دو، رمضان دے دو ہم کو. آ رہی ہے موسم رمضان عبادت کرنے کی. تو نبی جی لے کر آئے تھے 50 نماز. کتنی نماز؟ اب آپ سوچو مسجد میں بیٹھے ہو، اگر 50 نماز ہوتی تو 24 کلاک مسجد میں بیٹھا رہنا پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ اگر 50 نماز ہوتی تو 24 کلاک کہاں بیٹھے رہنے پڑتا؟ مسجد میں بیٹھے رہے. ایک پڑھی دوسری پڑھو، دوسری پڑھو، تیسری پڑھو. کم سے کم 24 کلاک میں ہر کلاک میں 2 نماز کی ایوریج آتی ہے. ہر کلاک میں 2 نماز کی ایوریج بیٹھتی کم سے کم، پھر بھی 2 باقی رہ جاتی. تو اس کو حساب سیٹنگ کرنا پڑتا ہم کو. یہ تو نبی جی تحفہ لے کے آئے. تو اللہ کے دوسرے نبی ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. پوچھنے لگے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہو؟ تو کہا 50 نماز. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو دنیا میں جا کے آیا ہوں، میری امت پر 2-3 نماز فرض تھی، وہ ان کے لیے بھاری پڑی، تو آپ کی امت 50 نماز کیسے پڑھے گی؟ اور آپ کی امت تو قیامت پہلے والی امت، یہ تو انٹرنیٹ کے زمانے کی امت، یہ واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے زمانے کی امت، یہ تو فیس بک اور ٹویٹر کے زمانے کی امت، یہ تو 5G کی امت، 5G کے زمانے کی امت. تو کیسے آپ کی امت 50 نماز پڑھے گی؟ تو جاؤ اللہ کو کہو کہ اللہ کچھ کم کر دے. قربان جاؤں اس رحمت للعالمین پر، میرے اور آپ کے پیارے نبی پر صدقے جاؤں، قربان جاؤں. میرے حضور 9 مرتبہ اللہ کے پاس گئے اللہ میری امت کے لیے نماز کم کر دو نا. تو اللہ نے کہا جاؤ 5 کم، 45 پڑھنا.
پھر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں 45 بھی بہت ہے, پھر جاؤ اللہ کے پاس. 9 مرتبہ گئے نبی جی, 5 5 5 5, بعض روایت میں 10 10, پھر 5, کم کرواتے گئے کم کرواتے گئے, آخر میں 5 نماز باقی رہ گئے. 5 نماز لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر کہا جاؤ نے 5 میں بھی کم کرا کیا. تو کہا ہر مرتبہ اللہ 5 کم کرتے تو اب میں 5 میں کم کرا جاؤں تو کیا 0 باقی رہے. ہر مرتبہ 5 5 جا رہی تو اب کیا 0 رکھنی ہے. اب تو مجھے اللہ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے. تو کہا کہ بس 5 رہنے دو, 5 تو میری امت پڑھے گی. جب نبی جی معراج سے لوٹ رہے تھے, واپس آ رہے تھے دنیا میں, براق پر بیٹھ کر کے جنت کی مبارک سیڑھیوں سے اتر کے آ رہے تھے, تو اللہ نے اعلان کیا, مالک نے مہربان نے اعلان کیا, ما یبدل القول لدی ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے یہاں بات بدلتی نہیں ہے. میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ 50 نماز, اللہ کی بات بدلتی نہیں. اس لیے نبی جی اپنی امت کو کہنا کہ 5 پڑھے لیکن تمہارا خدا 50 کا ثواب تمہیں دے گا. کہو سبحان اللہ. اللہ کی بات نہیں بدلتی. ما یبدل القول لدی, میری بات نہیں بدلتی. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. کا اپنی امت کو کہنا کہ میں نے ایک مرتبہ حکم دے دیا 50 نماز, میرا آرڈر بدلتا نہیں ہے. اپنی امت کو کہو پڑھے 5, میں تمہاری امت کو 50 نماز کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں 5 نماز پڑھو, اللہ 50 نماز کا ثواب عطا کرے گا. اور ایک بات میری دل پہ لکھ کے لے کے جاؤ آج کی اس مبارک مجلس سے, امت 5 نماز کو زندہ کرے. امت 5 نماز کو زندہ کرے. کیسے زندہ کرے؟ جیسے ہم جمعہ پڑھتے ہیں. بہت اچھی طرح میری یہ بات دماغ میں بٹھا کے جاؤ. جیسے امت جمعہ پڑھتی ہے اس طرح امت 5 نماز زندہ کرے. مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں, میرے مالک پر یقین رکھ کے کہتا ہوں, امت 5 نماز کو زندہ کر لے وے, جمعہ کی طرح زندہ کر لے وے, اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایمانی انقلاب برپا کر دیں گے. دنیا میں ایمانی انقلاب آ جائے گا. یہ تو سب جو ہے کاغذ کی ناؤ ہے. کبھی کاغذ کی ہوڑی پانی میں چلتی تھوڑی ہے. کبھی کاغذ کی ٹہنی, کاغذ کی ناؤ پانی میں نہیں چلا کرتی. ٹہنی ظلم کی پھیلتی نہیں, ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں. ٹہنی ظلم کی پھیلتی نہیں, ناؤ کاغذ کی چلتی نہیں. تو گرے ہوئے کو بچانا آسان ہے, گرتوں کو بچانا کمال ہے. اگر امت جمعہ کی طرح 5 نماز کو زندہ کر لے, اللہ پوری دنیا میں ایمانی انقلاب برپا کر دے. خدا کرے کہ معراج کا یہ تحفہ 5 نماز کا امت میں زندہ ہوگا. میرے دینی بھائیوں, نبی جی یہ 5 نماز کا تحفہ معراج کی رات سے لے کر کے آئے. آپ سوچو, مکہ سے پیلسٹائن سے 7واں آسمان, یہ لوگ منگل اور چاند پہ جانے کی ابھی صرف باتیں کر رہے ہیں, اور نبی جی تو سیکنڈوں کے اندر چاند سورج سے بھی آگے, آسمان سے بھی آگے, 7واں آسمان سے بھی آگے اللہ کے دربار میں جا کر کے آ گئے سیکنڈوں میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. رات کی چند سیکنڈوں میں نبی جی براق پر بیٹھ کر کے 7واں آسمان کا سفر کر کے آئے. جنت بھی دیکھی نبی جی نے, جہنم بھی دیکھی, سب کچھ دیکھ کر کے آ گئے مکہ المکرمہ واپس. کتنے فاسٹ آئے, مطلب اتنا لمبا سفر کتنا فاسٹ کیا. جب گئے نا نبی جی
تو گھر کا دروازہ کھول بند کیا، کھول کے جائیں گے دروازہ، تو پہلے زمانے میں دروازے کے اوپر ہینڈل کیسے ہوتے تھے؟ وہ گول لٹکتے ہوئے ہوتے تھے. ابھی بھی بعض لوگ اینٹیک پیس میں ڈال گیا، وہ گول گول ہینڈل ہوتے ہیں لٹکتے ہوئے. تو جب نبی جی گئے اور دروازہ کھولا تو دروازے کا ہینڈل جو گول لٹکتا ہوا تھا وہ ہلنے لگا. نبی جی مکہ سے پیلسٹائن سے ساتواں آسمان اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اور اتنی کم سیکنڈ میں کہ وہ جو ہینڈل لٹک رہا تھا وہ ہل رہا تھا، وہ ابھی بھی ہل رہا ہے. اتنی دیر میں نبی جی سفر کر کے آ گئے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی جی کو اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ سفر کروایا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. تو ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے پہلوان گیا، میں آپ کو سنا رہا تھا. تو چھت پھٹی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے. اس وقت آسمان پر ہے. اور سن لو، آج کون سی تاریخ ہے؟ کون سی تاریخ ہے؟ 13 تاریخ ہے، رویوار ہے. مہینہ کون سا ہے؟ فیبروری کا مہینہ. اور سن کون سے؟ 2022 ہے نا. اچھی طرح سن لو، 2022 13 فیبروری، آج رویوار کا دن. اچھی طرح اپنا ایمان تازہ کرو. آج کی تاریخ تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں ہیں. آج کی تاریخ تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں، بھوشیہ میں بہت جلدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. کہو انشاءاللہ. اور کہاں اتریں گے؟ بیت المقدس، شام، دمشق، فلسطین کے ایک مینارے کے اوپر اتریں گے. 2 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے. اللہ کے بہت بڑے بندے حضرت مہدی، امام مہدی دنیا میں آئیں گے. پھر دجال آئے گا. دجال آئے گا، اور دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے خطرناک فتنہ ہوگا. یاد رکھ لو، دجال کا فتنہ دنیا میں شروع ہو چکا. یہ سب دجالی فتنے ہیں جو ہو رہے ہیں، دجالی فتنے ہیں. کوئی اسکارف کی بات کرتا ہے، کوئی اوڑھنی کی بات کرتا ہے، کوئی پردے کی بات کرتا ہے، کوئی برقعے کی بات کرتا ہے. یہ سارے فتنے دجال کے فتنے ہیں. دجال کے فتنے دنیا میں، دجال کے فتنے شروع ہو گئے، اور بڑا فتنہ دجال کا دنیا میں آنے والا ہے. اور وہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا دجال. اللہ دجال کے فتنے سے میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کرے. اللہ دجال کے فتنے سے ہماری اولاد کو بچا لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال بھی آئے گا، اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، ختم کریں گے، اور دنیا میں سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. یہ آخری زمانے میں ہم چل رہے ہیں. دنیا بہت جلدی ختم ہونے والی ہے. قیامت بہت جلدی آنے والی ہے. یہ آخری زمانے میں ہم چل رہے ہیں. میرے دینی بھائیوں، مسلمان بھائیوں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غفلت میں نہ ڈالے. یہ مال یہی چھوٹ جائے گا، دولت دنیا میں رہ جائے گی. آپ میں سے کسی نے دیکھا آج تک کہ قبرستان میں پیسے ساتھ لے کے کوئی گیا؟ کسی کو دفن کیا تو دفن میں دولت ساتھ میں رکھی کسی نے دیکھا کبھی آج تک؟ کوئی دولت لے کے نہیں گیا، کوئی مال لے کے نہیں گیا، کوئی روپیے پیسے لے کر کے نہیں گیا. ایمان لے کے قبر میں جانا ہے، اچھے کام لے کر قبر میں جانا ہے. اولاد آئے گی، ابا مر گئے، کندھے پہ جنازہ اٹھایا، قبرستان لے کے جائیں گے، جنازے کی نماز پڑھیں گے، قبر میں جنازہ اتاریں گے، اور اولاد بھی گھر آ جائے گی. اولاد بھی گھر آ جائے گی.
بیٹا بھی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، بیوی بھی قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، مال دولت بھی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، ایمان قبر کے اندر ساتھ آئے گا۔ ایمان لے کے ہم کو جانا ہے، ایمان لے کے جانا ہے قبر کے اندر۔ دوستو، اس وقت دنیا، مال دولت، اسی کی لالچ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کو ختم کرو، موت کی تیاری کرو۔ موت کب آ جاوے، کب قیامت آ جائے، کب اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جائے۔ میں ایک شعر سنایا کرتا ہوں، بہت دھیان سے سنو، آخرت تازہ ہو جائے گی۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، جسم میننگ یہ باڈی، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، جس پہ دنیا مر رہی ہے آج باڈی پر۔ پہلے عورتیں بیوٹی پارلر میں جانے لگی، اب مرد بیوٹی پارلر میں جانے لگے۔ ارے مسلمانوں، ہمارا بیوٹی پارلر تو مسجد کا وضو خانہ ہے، ہمارا بیوٹی پارلر مسجد کا وضو خانہ ہے، ہمارا میک اپ مسجد کے وضو میں ہے کہ ایک مسلمان مسجد میں آئے، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے، اللہ اس کے چہرے کے اوپر سے گناہ کی گندگی کو پاک کر دے گا، گناہ کی گندگی پاک ہو جائے گی۔ اور قیامت کے دن جب یہ وضو کرنے والا نمازی آئے گا تو اس کا چہرہ، اس کا فیس، قسم خدا کی 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا۔ ہمارا بیوٹی پارلر مسجد کا وضو خانہ ہے۔ اپنی عورتوں کو بھی کہہ دو، بہن بیٹیوں کو بھی کہہ دو کہ سماج کے اندر یہ میک اپ، یہ بے پردگی، بے حیائی، اس کو چھوڑو، نماز پڑھو، وضو کرو، حجاب اور پردے کے ساتھ رہو، گھر کے باہر نکلو پردے کے ساتھ رہو۔ بہن بیٹیوں کو کہہ دو یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ اللہ نے حکم دیا قرآن میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ نبی جی اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، قیامت تک آنے والی ایمان والی عورتوں کو کہہ دو کہ گھر سے باہر نکلے حجاب کے ساتھ نکلے، پردے کے ساتھ نکلے، چادر کے ساتھ نکلے، برقعے کے ساتھ نکلے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے اوپر کوئی حکم نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا حکم ہے۔ مسلمان عورت گھر سے باہر جاوے، ہاسپٹل جاوے، بازار میں جاوے، مارکیٹ میں جاوے، اسکول میں جاوے، کہیں بھی جاوے، ہم امن شانتی سے رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم طوفان مستی نہیں کرتے، ہم لڑائی جھگڑا فتنہ نہیں کرتے، ہم مارا ماری نہیں کرتے، ہم بوم براڑے نہیں کرتے، ہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم شانتی والے لوگ ہیں، ہم شانتی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، امن اطمینان سے رہنے والے لوگ ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ نبی کا یہ حکم ہے، ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت، اس کا بیوٹی پارلر یہ وضو خانہ ہے۔ وضو کرو، وضو کرو گے اللہ تمہارے چہرے کو چمکائیں گے، وضو کی برکت سے، وضو کی برکت سے چہرہ چمکے گا، اور ایسا چمکے گا کہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی جی، آپ قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلاؤ گے؟ اللہ اللہ، قیامت کے دن پیاس لگی ہوگی، سب کو پیاس لگی ہوگی، ایک جگہ پانی ملتا ہوگا، وہ ہوگا نبی جی کا حوض کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی جی ہم آپ کو کوثر دیتے ہیں۔ کوثر کا حوض ہوگا، ٹھنڈا میٹھا پانی سفید، اور بڑی خوبی یہ ہے کہ نبی جی اپنے مبارک ہاتھ سے پلائیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ کون پلائے گا؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، اپنے نورانی ہاتھ سے
حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا نبی جی کو کہ سارے نبیوں کی امت ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ کتنا اچھا سوال ہے۔ تو کہا میری امت کے چہرے سبحان اللہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے، میرا امتی ہے، میرا امتی ہے۔ آ جا اور نبی کے نورانی ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی لے اور خدا کی جنت میں چلا جا۔ اللہ آپ کو اور مجھے حوض کوثر سے پانی عطا فرمائے، پیارے نبی جی کے نورانی ہاتھ سے عطا فرمائے، مبارک ہاتھوں سے عطا فرمائے۔ یہ پانی ملے گا وضو کی برکت سے، وضو کی برکت سے ملے گا۔ ہمارا بیوٹی پارلر مسجد کا وضو خانہ ہے، اس سے گناہ پاک اور صاف ہوں گے۔ اے انسانوں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان۔ ہماری باڈی کیا ہے؟ مٹی سے بنی ہوئی ہے، مٹی سے یہ باڈی بنی ہے۔ کسی کو قبر میں دفن کر کے 20 سال کے بعد قبر کھودو، باڈی کہاں گئی؟ مٹی میں مل گئی۔ مٹی کی باڈی مٹی میں مل گئی، مٹی کی باڈی مٹی میں چلی گئی۔ اللہ اللہ، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ چند سانس ہے۔ اللہ اللہ، ابھی کورونا کے دن میں 30 سال کے جوان بھی انتقال کر گئے کہ نہیں کر گئے؟ 33 سال کے جوان مرے کہ نہیں مرے؟ 25 سال کے جوان مرے کہ نہیں مرے؟ ارے قسم خدا کی 5-10 سال کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، جوان بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، بچے بھی مرے، ہر ایک کو مرنا ہے اور مر کے خدا کے دربار میں جانا ہے۔ چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دما کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ سب کو مر کے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ مسلمانوں، اپنے سماج کو محمد الرسول اللہ والا بنانا ہے۔ سماج کو کیسا بنانا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جو طریقہ، جو لائف سٹائل، جو گائیڈ لائن میرے اور آپ کے پیارے نبی جی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایسی ہماری زندگی بنے تو ہمارا سماج اور معاشرہ اچھا بنے گا۔ نبی جی نے شادی کی سمپل سادگی والی، نبی جی نے ولیمہ کیا سمپل سادگی والا، ایک دم سمپل لائف سٹائل نبی جی دنیا میں بتا کر کے گئے۔ پاکیزہ سماج نبی جی نے بنایا۔ تو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ جو مال مال میں پڑا رہا، مال مال، دولت دولت، روپیہ روپیہ، پیسہ، وہ لوگ نقصان میں ہیں، بہت بڑے نقصان میں۔ فکر کرو آخرت کی، مرنے کے بعد کیا کام آئے گا۔ ایک بات سن لو، جب مرتے ہیں نا کوئی آدمی تو 2 جگہ بات ہوتی ہے، ایک دنیا میں ایک آسمان میں۔ کوئی مرتا ہے نا تو دنیا میں بات ہوتی ہے سگے والے، رشتہ دار، فیملی والے، اور ایک بات آسمان میں ہوتی ہے فرشتے۔ دنیا میں سگے والے رشتہ دار کیا بات کریں گے؟ کیا چھوڑ کے گئے اپنے لیے؟ ابا مر گئے، دادا مر گئے، ماں مر گئی، دادی مر گئی، کیا چھوڑ کے گئے؟ کتنا سونا چھوڑا، کتنا بینک بیلنس چھوڑا، کتنے مکان، کتنی پراپرٹی، کتنا بزنس۔ دنیا میں لوگ یہ بات کریں گے، اور آسمان پر فرشتے یہ بات کریں گے کیا لے کے آیا دنیا سے، کتنی نماز لایا، کتنے روزے لایا، کتنی زکات لایا،
کتنی قرآن پڑھ کے لایا، کتنا اللہ کا ذکر کر کے لایا. آسمان پر فرشتے بات کریں گے کیا لے کے آیا. دنیا میں لوگ بات کرتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا. بھائیوں وہاں کی تیاری کرو، وہاں کی تیاری کرو. اچھے انسان ہم بن جاوے پورا سماج اچھا بن جائے گا. ہم اچھے بن جاوے پورا سماج اچھا بن جائے گا. ہم اچھے بن جاوے پوری بستی اچھی بن جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں سماج اچھا نہیں ہے، سمے اچھا نہیں ہے، ٹائم اچھا نہیں ہے. کبھی یوں تو کہو کہ ہم اچھے نہیں ہیں، کبھی یہ بھی تو کہو ہم اچھے نہیں، ہم بگڑ گئے. ہم اپنے آپ کو سدھار لے، اپنی زندگی سدھار لے، پورا سماج اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سدھار دیں گے. اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت آنے سے پہلے اللہ کے نام پہ خرچ کرو. اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کرو. مسجد میں دو، مدرسے میں دو، غریبوں کو دو، بیواؤں کو دو، یتیموں کو دو، فقیروں کو دو. بیمار ہاسپٹل میں ہو ان کو دو، جو بیچارے جیلوں میں ہو ان کے گھر والوں کو دو. اللہ کے نام پہ پیسے خرچ کرو. جو پیسہ تم خرچ کرو گے خدا کے بینک میں جمع ہو جائے گا. پیارے نبی جی نے فرمایا کہ دنیا میں انسان کہتا ہے میرا مال، میرے پیسے، میری دولت. نبی جی نے کہا تیرا کتنا؟ آپ بھی سنو، سمجھو، دماغ لگاؤ. نبی جی نے کہا پرفیکٹ کہا کہ نہیں کہا؟ انسان نے کہا کہ میرا مال، میری دولت، میرا روپیہ. نبی جی کہتے تمہارا کتنا؟ تمہارا کتنا؟ نبی جی کہتے ہیں کہ نمبر 1 جو تم نے کھایا پیا وہ تمہارا، جو ہم نے کھایا پیا وہ ہمارا. اچھا کھاؤ اچھا پیو وہ ہمارا. نبی جی کہتے ہیں دوسرا کون سا؟ وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ. جو پہن کے پرانا کر ڈالا نا وہ تمہارا. کپڑے پہنے، سفید کپڑے پہنے، نبی کے طریقے پر پہنے، کہا وہ تمہارا. مکان بنایا رہے وہ تمہارا. اور جو اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے، خیرات کر کے خدا کی بینک میں جمع کرایا وہ تمہارا. باقی سب کا سب دوسروں کا ہو جائے گا. سب کا سب دوسروں کا ہو جائے گا. بتاؤ، لاجیکلی سوچو، دماغ لگا کے سوچو، اس کے سوا کوئی ہے ہمارا؟ کھایا پیا وہ اپنا، پہنا رہے مکان میں وہ اپنا، واپر کے ختم کیا وہ اپنا، اور صدقہ کر کے، خیرات کر کے خدا کی بینک میں جمع کرایا وہ اپنا. باقی سب دوسروں کے لیے چھوڑ کے چلے جانے. اسی لیے موت آنے سے پہلے خرچ کرو اللہ کے راستے میں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ تھوڑا ٹائم دو نا. موت آتی ہے نا فرشتہ، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ ذرا تھوڑا ٹائم دے دو. جیسے انکم ٹیکس کی فائل ریٹرن نہیں کو 1 اپریل تک، تو کہا ٹائم اور ملے تھوڑا پھر ریٹرن بھریں گے. تو موت کے وقت بھی آدمی کہتا ہے تھوڑا ٹائم اور ملے تو کتنا اچھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. میں صدقہ کروں، نیک بنوں، اور پھر اللہ کے دربار میں جاؤں. تو فرشتہ کیا کہے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت آئے گا 1 منٹ آگے پیچھے ہوتا نہیں ہے. فکس ٹائم پر فرشتہ آ کر کے روح نکال کے چلا جائے گا. فکس ٹائم پر روح نکل جائے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ہر کام کی اللہ کو خبر ہے. ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے
2 ہفتے ہونے آئے، سورت میں ایک جگہ مجھے نکاح پڑھانے جانا ہے، شادی کی کنکوتری دعوت نامے بھی بڑے بڑے چھپ گئے، دعوت کے لیے باورچی بھی، گوشت بھی، دعوت نامے بھی سب ہو گیا، کس کو کیا خبر کہ جہاں خوشی ہے وہاں جنازہ ہو جائے گا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ نکاح کی، شادی کی، دعوت کی تیاری ہو رہی ہے اور وقت آیا، خدا کے یہاں سے موت آ گئی، اور جس گھر میں خوشی تھی اس گھر کے اندر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کس کی موت کب آ جائے؟ بھائیوں، اللہ کے یہاں سے کسی بھی وقت موت کا بلاوا آ سکتا ہے۔ اپنی موت کو یاد کرو، قبرستان ہم کو آواز دیتی ہے، ہر وقت قبرستان آواز دیتی ہے، الموت کأس کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ قبر کے دروازے میں ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو جانا ہے قبرستان کے دروازے میں۔ آج ہم کسی کا جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں، کل کوئی ہم کو جنازے میں اٹھا کے جائے گا۔ ایک عربی کی شاعری سناؤں میں آپ کو، بڑی زوردار شاعری ہے۔ شاعر کہتا ہے، یا صاحبی لا تغترن بتنعمی فالعمر یزول والنعیم ینفد۔ اے میرے بھائی، یہ دنیا کے چکر میں تو کہاں آتا ہے؟ یہ بنگلے، یہ گاڑی، یہ دولت، اس کے پیچھے تو کہاں مرتا ہے؟ یا صاحبی لا تغترن بتنعمی فالعمر یزول والنعیم ینفد۔ یہ عمر تو ختم ہو رہی ہے، زندگی روز ختم ہو رہی ہے، روز ختم ہو رہی ہے۔ دیکھو نا 2021 چلا گیا، کسی نے واٹس ایپ پر بہت اچھا میسج چلا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ ایسے میسج دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ بہت اچھا میسج کسی نے چلایا کہ 2021 چلا گیا، اب کبھی نہیں آئے گا، ہے نا؟ آ سکتا ہے 2021 کا 1 جنوری ہوئی، 2021 چلا گیا، اب کبھی نہیں آئے گا، لیکن قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن 2021 آئے گا۔ ایک ایک دن آئے گا کہ 2021 میں 1 جنوری کو کیا کام کیا تھا، حساب دو، 2 جنوری کو کیا کام کیا تھا، حساب دو، 1 دسمبر کو کیا کیا تھا، حساب دو۔ کا دنیا میں 2021 نہیں آئے گا، قیامت کے دن آئے گا، اور 1 منٹ کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ ٹائم جو گیا وہ آتا نہیں ہے، لیکن اللہ حساب لیں گے۔ فالعمر یزول والنعیم ینفد فاذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول۔ جب کندھے پر جنازہ اٹھا کے قبرستان جاؤ تو یاد کرو کہ ایک دن لوگ ہم کو اٹھا کے لے کے آئیں گے، ایک دن لے کے آئیں گے۔ بھائیو، اپنی موت یاد کرو، اپنی آخرت یاد کرو، ایک دن ہمیں قبرستان جانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ، ہمارا دل بنے گا، ایمان بنے گا کس سے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس سے ایمان بنے گا، دل بنے گا، جنت بنے گی، جنت ملے گی، اور ہمارا معاشرہ اور سماج بنے گا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایمان والے بھائیوں، دنیا اس وقت پوری فتنے کی بھری ہوئی دنیا ہے، بہت خطرناک فتنے ہیں، لیکن مسجد سے جڑے رہو، نماز سے جڑے رہو، قرآن سے جڑے رہو، اپنے بچوں کو صحیح قرآن پڑھاؤ، آپ بڑے ہو آپ بھی صحیح قرآن سیکھو، نماز کی پابندی کرو۔
اللہ سے مانگنے والے بنو، خدا کے دربار میں رونے والے بنو، مدرسوں سے، مسجدوں سے، عالموں سے، جماعت اور دین کے کاموں سے جڑ کے رہو۔ اللہ فتنے کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہم کو بچا بچا کے رکھے۔ بہت خطرناک دور ہے، بہت خطرناک زمانے۔ اللہ سے ایک دعا یوں کرو، اے اللہ میری موت آوے تو ایمان پر آوے، کہو آمین۔ اے اللہ میری موت آوے ایمان پر آوے، میں دنیا سے جاؤں ایمان کے ساتھ جاؤں۔ سبحان اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایک نبی کا نام ہے یوسف علیہ السلام، نام سنا ہے آپ نے؟ بہت خوبصورت تھے، ان کے نام پہ قرآن میں سورت ہے۔ نبی بھی تھے، کنگ بھی تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، راجا بھی تھے، پورے ایجپٹ اور مصر کے بادشاہ تھے، اور نبی اور کنگ بن کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ بہت پاورفل آیت ہے قرآن میں اور دعا بھی ہے۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں یہ یاد کر لو اور نماز میں بھی پڑھو، قائد اخیرہ میں، التحیات درود کے بعد، اور دعا میں بھی مانگو اللہ سے، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین بنانے والے اللہ، فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین بنانے والے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں آخرت میں ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ کون مدد کرنے والا بولو؟ دنیا میں ہماری مدد کون کرتا ہے؟ قبر میں کون مدد کرے گا؟ قیامت کے دن کون مدد کرے گا؟ جنت میں کون بھیجے گا؟ دنیا آخرت میں مدد کرنے والے اللہ۔ توفنی مسلمہ، اے اللہ اسلام پہ موت دینا، کہو آمین۔ اللہ اسلام پہ موت دینا، اللہ مجھے آپ کو ایمان پر موت دے دے، کہو آمین۔ والحقنی بالصالحین، اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ تو ہمارا حساب کر دینا۔ کس کو چاہیے کلمے والی موت؟ ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ، ہاتھ رکھو۔ بہت مبارک ہے کلمے والی موت، اللہ آپ کو مجھے کلمے والی موت عطا فرمائے۔ حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے مرا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ کلمے والی موت چاہیے؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، ایک کام کر لو، کرو گے کام؟ مسواک کی سنت زندہ کرو۔ کون سی؟ مسواک میننگ داتن کرنا، جانتے ہو؟ مسواک کی سنت زندہ کرو، اللہ اس کی برکت سے موت کے وقت کلمہ نصیب کریں گے۔ مسواک چالو کرو، برش بھی کرو، منع نہیں کرتا، لیکن ہر نماز سے پہلے مسواک کرو، اللہ مسواک کی سنت کی برکت سے انشاءاللہ کلمہ نصیب کریں گے اور موت کے وقت کلمہ یاد آ جائے گا۔ کلمہ پڑھا کرو، آدمی جو پڑھتا ہے نا موت کے وقت بھی زبان پہ وہی آتا ہے، جو پڑھتا ہے موت کے وقت بھی کلمہ زبان پہ۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھارت کی آزادی میں بھی بہت قربانی دی، بہت بڑے عالم آدمی، اللہ والے تھے، ولی تھے۔ انہوں نے ان کے ایک جان پہچان والے بنیے کو، وانیا، اس کو دیکھا کہ وہ مر گیا اور وہ بنیا جنت میں گھوم رہا ہے، بنیا جنت میں گھوم رہا ہے۔ تو حضرت نے خواب میں پوچھا، ارے لالا جی تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو بنیا نے کیا جواب دیا، مولانا زندگی بھر نہیں بولنے کی بولی، زندگی بھر نہیں بولنے کی بولی، یعنی کفر شرک کی بات بولی، اور موت سے پہلے بولنے کی بول دی تھی، موت سے پہلے بولنے کی بول دی، یعنی موت سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، کسی کو معلوم نہیں، موت سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، مالک نے کلمے کی برکت سے جنت عطا فرمائی۔ ایک بنیا
ایک بے ایمان پوری زندگی کفر کرے، شرک کرے اور مرتے مرتے کلمہ پڑھ لے وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ یہ حضرت نانوتوی نے اس کو خواب میں دیکھا، اتنے بڑے ولی نے۔ مسلمانوں، خدا مجھے اور آپ کو موت کے وقت کلمہ عطا فرمائے، اور مسواک کی سنت زندہ کرو اور روز کلمہ پڑھو، روز کلمہ پڑھو۔ وعدہ کرو کہ روزانہ 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں گے، 100 مرتبہ کلمہ شریف روزانہ پڑھو، پڑھنے کی عادت ہوگی۔ دیکھو آدمی سوتا ہے نا، کلمہ پڑھ کے سوئے، اٹھے کلمہ پڑھ کے اٹھے تو قبر میں فرشتے اٹھائیں گے نا، اٹھ بھائی اٹھ سوال جواب کرنے، تو ابھی اٹھتے ہی کہے گا سوال جواب بعد میں، پہلے کلمہ پڑھوں گا۔ فرشتے قبر میں آئیں گے، اٹھائیں گے، اٹھو سوال جواب کرنے، تو یہ بندہ کیا کہے گا؟ سائلنٹ، چپ، ابھی میں پہلے کلمہ پڑھوں گا، میں دنیا میں روز کلمہ پڑھتا تھا تو قبر میں کلمہ پڑھوں گا، تو قبر میں کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو فرشتے کہیں گے اب اس کو کیا سوال کرنے کے، یہ تو اٹھتے ہی کلمہ پڑھتا ہے، اس کو کیا سوال کرنے کے، چلو اس کے لیے جنت کی باری کھولو، کھڑکی کھولو اور اس کو کہیں گے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں قبر میں سو جا، قیامت کے دن جنت میں چلے جانا۔ اٹھتے ہی کلمہ پڑھ لیا، سوال جواب کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایمان والو کلمہ پڑھو، روز 100 بار کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، روز 100 مرتبہ پڑھو، سوتے پڑھو اٹھتے پڑھو، تو قبر میں بھی اٹھتے وقت کلمہ پڑھیں گے اور دنیا کی زندگی سے سوئیں گے، موت آئے گی تو کلمے کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ مجھے آپ کو موت کے وقت کلمہ شریف عطا فرمائے، اللہ میرا اور آپ کا ایمان پکا بنا دے، اللہ ہمیں پوری زندگی اسلامی عطا فرمائے، اللہ پیارے نبی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اب بات ختم کرتے کرتے میں آپ کو ایک بات بتا کے چھوڑوں گا، کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاوے؟ ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا، ماشاءاللہ۔ تو وعدہ کرو، پرومس کرو کہ ایک حدیث پاک پہ عمل کریں گے، کرو گے عمل؟ حدیث پاک میں پیارے نبی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کو ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیں گے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مسلمان، پیارے نبی جی نے فرمایا، اور آپ کا میرا ایمان ہے نبی جی جو کہے وہ بات ایک دم سچی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایمان نبی جی کی بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے، قرآن میں سچائی ہے، نبی جی کی بات میں سچائی ہے، باقی دنیا کی سب باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، قرآن اور نبی جی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان ہے اور یہی حقیقت ہے۔ نبی جی نے فرما دیا کہ جو مسلمان ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ اس کو موت کے بعد ڈائریکٹ جنت عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے جنت کا عمل کرو اور اس کی برکت سے اللہ حفاظت کریں گے۔ ابھی سیکیورٹی کے پرابلم بہت ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اللہ جان مال کی حفاظت کریں گے۔ تو ہر نماز کے بعد پڑھو اور رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھ لیا، تو ٹوٹل دن رات میں کم از کم کتنی مرتبہ؟ ارے بولو کتنی مرتبہ؟ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور رات کو سوتے وقت پر 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ جنت بھی دیں گے، اللہ حفاظت بھی کریں گے۔ حالات بہت نازک ہے لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، ہماری نظر کس پر؟ اللہ کے اوپر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں اسلام سے محبت ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ ہمارے معبود ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جی ہے، ہمارے رسول ہے، ہم اسلام پر جیئیں گے، کہو انشاءاللہ، ہم اسلام پہ مریں گے، کہو انشاءاللہ، ہماری زندگی اسلامی ہوگی، ہم امن شانتی محبت سے رہنے والے لوگ۔ تو ہر نماز بعد آیت الکرسی پڑھو گے؟ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے، جنت کا ذریعہ بنا دے، جنت کا ذریعہ بنا دے۔ خدا اس کی برکت سے ہمیں عذاب سے بچا لے، اللہ اس کی برکت سے ایمان پر موت دے دے، اور اللہ اس طرح ہمیں جنت میں بھی جمع ہونا نصیب فرما۔ کتنی پیاری جو ہے وہ گھڑی ہوگی کہ خدا کی جنت میں جا رہے ہوں گے، کلمے کے ساتھ دنیا سے جا رہے، کتنی مزیدار وہ زندگی ہے۔ اللہ آنے والی رمضان کی بھی ہمیں قدر کرنے والا بنے۔ جن لوگوں نے بیچاروں نے محنت کی اور پروگرام کے لیے کھانا پکایا، آپ کے لیے ساری تیاری کی، اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ دور دور سے آئے، وقت تک نکال کر کے آئے، قسم خدا کی وقت جو مسجد میں اور دین کے لیے لگا، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ضرور جنت دے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اگر یہ وقت ہم باہر ہوتے، آج سنڈے ہے، گھومنے میں نکلتے، پھرنے جاتے، پارٹی میں جاتے، ریسٹورنٹ پر جاتے، ہوٹل میں جاتے، یہ وقت چلا جاتا، برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن یہ وقت مسجد میں لگ گیا، قرآن سننے میں لگا، دین سننے میں لگا، انشاءاللہ وہ مالک الملک کو ہمارے اوپر پیار آئے گا، رحمت آ جائے گی مالک الملک کی، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے گا، خدا ہمیں اپنے سچا پکا بندہ مسلمان بنا لے۔ اب دعا کرو، دعا کیسے کرنے کی وہ بھی سیکھ لو، مانگنا بھی سیکھو، مانگنا بھی سیکھنا چاہیے۔ سرکاری آفسوں میں جاتے ہو تو عرضی کسی ایکسپرٹ سے لکھوا کے جاتے ہیں، وکیل صاحب عرضی لکھ دو، کیسے لکھنے کی؟ تو اللہ کے دربار میں عرضی کیسے کرو گے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ایسے عرضی کریں گے۔ نبی جی نے بتلایا کہ دعا مانگو تو دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف کرو، یہ ہے دعا میں ہاتھ کو آسمان کی طرف کرنے میں، کیونکہ لینا ہے آسمان والے سے، لینا کس سے ہے؟ آسمان والے اللہ سے لینا ہے، تو آسمان کی طرف ہاتھ کرو، اور دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف کرو، بالکل جوائنٹ مت کرو، تھوڑا سا بیچ میں انتر رکھو، اور دعا مانگنے سے پہلے کم سے کم 3 مرتبہ، 1 مرتبہ پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین، کیا پڑھو گے؟ یا ثنا پڑھ لو، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد درود پاک پڑھو، پھر کیا پڑھو گے؟ درود پاک، اور اس کے بعد اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ کیسے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے؟ یا ذل جلال والاکرام، کیا پڑھو گے؟ یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین، اس طرح دعا کرو یقین کے ساتھ کہ مالک اس مجلس میں ہماری سب دعا قبول کر لے گا۔ خدا کے سے مانگ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے اللہ
آپ کے پیارے نبی کی پیاری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ پیارے نبی کی پیاری امت پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ پیارے نبی کی پیاری امت کے حالات کو درست فرما دیجیے۔ اے اللہ پیارے نبی کی پیاری امت سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ پیارے نبی کی پیاری امت کی بگڑی کو بنا دیجیے۔ اے اللہ پیارے نبی کی پیاری امت کی مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ پیارے نبی کی پیاری امت پر ستاری فرما دیجیے۔ اے بگڑی کے بنانے والے اللہ، اے ہمارے مالک اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، بے سہارا ہے۔ اے اللہ بے سہارا ہے، اے اللہ ہم بے سہارا ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ایک آپ ہے، آپ کا دربار ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار پر ہاتھ پھیلا کے آئے ہیں۔ اے اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رجب کا احترام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اے اللہ اے ہمارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، پیارے نبی کی امت کی بگڑی کو بنا دیجیے۔ اے بے سہاروں کے سہارے اللہ اپنے نبی کی پیاری امت کے لیے سہارا بن جاؤ، امت کی مدد فرماؤ، امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہم مظلوم ہیں، امت مظلوم ہے، اے اللہ عافیت نصیب فرماؤ، ہمیشہ عافیت عطا فرماؤ، ہمیشہ عافیت عطا فرماؤ۔ اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اے اللہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرماؤ، فتنوں سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، جن پر جنات جادو نظر بد کے گندے اثرات ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرماؤ۔ اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ۔ اے اللہ بہت سے ہمارے بھائی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے رزاق اللہ، اے روزی دینے والے اللہ تمام بھائیوں کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ، ہم سب کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ۔ جو قرض والے ہیں ان کا قرض ادا کروا دیجیے۔ اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرماؤ۔ کتنے مسلمان سالوں سال سے بھاڑے کے مکان میں رہتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرماؤ۔ اے اللہ جو تمبوؤں میں جھپڑوں میں رہتے ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرماؤ، بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرماؤ، اجڑوں ہو کو آباد فرماؤ۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی جیلوں میں ہے ان کو چھٹکارا عطا فرماؤ، رہائی عطا فرماؤ۔ اے اللہ امن امان قائم فرماؤ، ہمارے ملک کی ہمارے دیش کی فتنے فساد سے حفاظت فرماؤ، لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ۔ جتنے دھرم اور مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں ان میں آپس میں بھائی چارہ عطا فرماؤ، قومی دنگوں فتنوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ایمان کی ہواؤں کو چلا دیجیے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے، ہر انسان کو جنتی بنا دیجیے۔ اے اللہ کفر شرک سے حفاظت فرماؤ، عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ، امن و امان قائم فرماؤ۔ اے اللہ پیارے نبی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں ہے اے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماؤ، اس کی جان کی حفاظت فرماؤ، اس کے مال کی حفاظت فرماؤ، اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرماؤ، امت کے جوان بھائیوں کی حفاظت فرماؤ، جوان بیٹیوں کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ پیارے نبی کی پیاری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ بہت ظلم ہو چکے، اے اللہ بہت ظلم ہو چکے، امت کے
بچوں کو اے اللہ قتل کیا گیا، امت کے مردوں کو قتل کیا گیا، بے قصور ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، بے قصور مقدمات میں پھنسایا گیا، اے اللہ امت کی بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، بہت ظلم ہو چکے مولا، اے اللہ اب نبی جی کی امت پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ نبی جی کی امت کی حفاظت فرما لیجیے، ان کی جان مال کی حفاظت فرما، ہم کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہے، عافیت کا معاملہ فرماؤ، سلامتی کا معاملہ فرماؤ، ستاری کا معاملہ فرماؤ، اے اللہ جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے موت کلمے والی نصیب فرماؤ، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جانا نصیب فرماؤ، ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، مولا قبر میں کوئی ساتھ دیتا نہیں ہے، اس اندھیری قبر میں اللہ ہمیں جنت کی روشنی عطا فرماؤ، جنت کا بستر عطا فرماؤ، قیامت کے دن پیارے نبی جی کے نورانی ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرماؤ، آپ کے عرش کا سایہ عطا فرماؤ، جنت الفردوس عطا فرماؤ، جہنم کی آگ سے حفاظت فرماؤ، قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ، ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ، علم میں برکت عطا فرماؤ، زندگی کی آخری گھڑی تک اے اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرماؤ، اے اللہ نفس اور شیطان کی شرارت سے ہماری حفاظت فرماؤ، کفر شرک سے حفاظت فرماؤ، گمراہی سے حفاظت فرماؤ، ارتداد سے حفاظت فرماؤ، جو مرتد بن گئے بنا دیے گئے اے اللہ ان کو دوبارہ ہدایت عطا فرماؤ، تمام مساجد کی حفاظت فرماؤ، مدارس کی حفاظت فرماؤ، خانقاہوں کی حفاظت فرماؤ، جماعتوں کی حفاظت فرماؤ، دین کے کاموں کی حفاظت فرماؤ، کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ، ہماری اولاد اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرماؤ، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو کامل مسلمان بنا دیجئے، ہمیں بھی سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، پیارے نبی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی عطا فرماؤ، اے اللہ ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ، ہماری تکلیفوں کو دور فرماؤ، اے اللہ آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرماؤ، اے اللہ یہ تیرے بندے اتوار کے دن کی سنڈے کی چھٹی میں اے اللہ دین کے لیے یہاں آئے ہیں، دین کی مجلس میں آئے ہیں، اے اللہ آپ کے رحم و کرم سے ہم بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، اس مجلس کو قبول فرما لیجیے، آنے والوں کو اپنی رضا عطا فرما دیجیے، مجلس میں آنے والوں کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنا سچا بندہ بندی بنا دیجیے، اے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرماؤ، اے اللہ سب کے لیے جنت کے فیصلے فرماؤ، اپنی رضا کے فیصلے فرماؤ، عافیت کا معاملہ فرماؤ، رحم و کرم کا معاملہ فرماؤ، پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ آپ کے دربار میں سوالی بن کے بیٹھے ہیں، آپ کے دربار میں بھیک مانگنے آئے ہیں، آپ دینے والے آقا ہو، آپ مالک ہو، آپ کرم کرنے والے ہو، اے اللہ آپ ہی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالیوں کو مت بھگاؤ، ہم آپ کے دربار کے سوالی بن کے آئے ہیں، فقیر بن کے آئے ہیں، بھکاری بن کے آئے ہیں، اے دینے والے داتا، اے جھولی بھرنے والے داتا، اے کرم کرنے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے فضل کرنے والے اللہ، اے مہربانی کرنے والے اللہ، اپنے فضل کا معاملہ فرماؤ، اپنے فضل کا معاملہ فرماؤ، اپنے فضل کا معاملہ فرماؤ، کرم کا معاملہ فرماؤ، رحم کا معاملہ فرماؤ، سچا پکا مسلمان ہمیں بنا دیجئے، ہدایت عطا فرما دیجئے، ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.